اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذکرہم وحقہم وبیانہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا صلوات پڑھ لیں حضرات۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور شبیر حسین کربلائی ابن حسین علی کربلائی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہے یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب بعنوان مجلس چہلم برپا ہو رہی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کو شرف حاضری ہے۔ میں نے اس مجلس کے لیے آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے چونکہ اس میں حالات کا دخل ہے۔ آج ساری دنیا میں قرآن مجید کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ وہ افراد بھی قرآن کے خلاف لب کشائی کر رہے ہیں کہ جنہیں یہی نہیں پتہ کہ قرآن ہے کیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ممبر سے، ہر معیار سے یہ پیغام نشر کر دیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ کچھ سکوں پہ بکے ہوئے افراد، کچھ شرپسند عناصر، کچھ سماج کے گندے کیڑے
ایسے بھی ہیں سماج میں کہ جو اللہ کی اس کتاب کے خلاف حملہ آور ہوئے ہیں کہ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اب میں نے جو آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت بھی آپ سنیے، لطف لیجیے آیت کا۔ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے لیے وارث کا انتخاب کیا اپنے بندوں میں سے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں بر محمد والی محمد، سنیے گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے لیے وارث چنا، وارث کا استفاء کیا، وارث کا انتخاب کیا، وارث کو منتخب کیا۔ اس کتاب کو تنہا نہیں بھیجا، لا وارث نہیں ہے، وارث کے ساتھ آئی ہے۔ آواز قدرت ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کے لیے وارث کو چنا، تو وارث کتاب کسے چنا؟ اجنہ میں سے، ملائکہ میں سے، کہا نہیں من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اب عزیزان گرامی یہ بندہ ملے گا کہاں؟ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ہم غور کر رہے ہیں، اللہ ہے جو بیان کر رہا ہے کہ صاحب ہم نے بندہ چنا ہے، اور خالی بندہ نہیں، بندوں کو چنا۔ کاہے لیے چنا؟ کہ اس کتاب کا وارث بنانے کے لیے چنا۔ تو جب اللہ وارث چن چکا ہے، کتاب کا وارث پہلے سے ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام اس طرف بھی خیال کرے اور اس بات کی طرف بھی لوگوں کا ذہن مرکوز ہونا چاہیے اور ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے وہ اور کتابیں ہیں کہ جو لاوارثی کی نظر ہو گئی، وہ اور کتابیں تھیں جو مفقود ہو گئی، وہ اور کتابیں تھیں جن کا زمانہ ختم ہو گیا، مگر قرآن کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار بھی موجود ہے اور اس کا محافظ بھی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد وال۔ دیکھیں میں لا رہا ہوں آپ کو اس منزل پر۔ ارشاد ہو رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے لیے ورثاء کا انتخاب کیا، اس کتاب کے لیے وارث کو چنا اپنے بندوں میں سے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجی ہے کہ جس کو بے وارث کے نہیں رکھا، وارث ساتھ میں ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا اس سے پہلے اللہ کی کتاب نہیں آئی؟ تو سارے مسلمان نے کہا آئی، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا بے وارث کے آئی؟ کہا نہیں، آئی تو وارث کے ساتھ آئی۔ متوجہ ہے کہ نہیں آپ؟ بھائی توریت آئی تو وارث کے ساتھ آئی، زبور آئی تو وارث کے ساتھ آئی، انجیل آئی تو وارث کے ساتھ آئی۔ ہم مکتب سے پڑھتے آ رہے، انجیل کون لایا؟ حضرت عیسیٰ۔ توریت کون لایا؟ زبور کون لایا؟ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، معلوم ہو وارث کے ساتھ آئی۔ لیکن جب وارث کے ساتھ آئی ہے تو پھر توریت کا نظام چلنا چاہیے، زبور کا قانون ہونا چاہیے، انجیل کی باتیں رائج رہنا چاہیے۔ بھائی وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے پیغمبر ہیں، تو پھر وہ کتابیں ختم کیوں ہو گئی؟ تو ہر عقل مند مسلمان نے کہا چونکہ اس کا وارث گیا تو کتاب چلی گئی۔ توریت کا وارث گیا، توریت ختم ہو گئی۔ زبور کا وارث گیا، زبور ختم ہو گئی۔ انجیل کا وارث گیا تو انجیل ختم ہو گئی۔ تو مسلمانوں یہ قرآن کیا ہے؟ تو سب نے کہا قائم ہے، دائم ہے، رائج ہے، باقی ہے۔ کیا سن رہے آپ؟ بھائی نور ہے، انور ہے، نورانی ہے، مجلہ ہے، سارے مسلمان اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کا قانون بھی ہے، شریعت بھی ہے، اتہاس بھی ہے، سب کچھ ہے اور سب چل رہا ہے۔ میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں یہ قرآن کیوں باقی ہے؟ آپ مجھے بتائیے اس کا وارث کون؟ تو کہا صاحب جیسے اس کے وارث داؤد، جیسے اس کے وارث موسیٰ، جیسے اس کے وارث عیسیٰ، جیسے اس کے وارث باقی صحیفے لانے والے، باقی صحیفوں کے وارث۔ تو عزیزان گرامی یہ بتائیے اس کا وارث کون؟ کہ محمد مصطفیٰ۔ تو محمد مصطفیٰ آپ کے اکارڈنگ 12 ربیع الاول کو چلے گئے،
ہمارے اکارڈنگ 28 سفر کو چلے گئے، تو آپ مجھے بتائیے قرآن کو بھی مٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا وارث گیا تو وہ ختم ہو گئی، پھر اس کا بھی وارث گیا تو اسے بھی ختم ہونا چاہیے۔ تو عالم اسلام نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے قرآن بے وارث تھوڑی ہے، اللہ نے کوئی ایک وارث نہیں چنا ہے، ایک وارث قرآن لانے والا ہے، ایک وارث قرآن بچانے والا۔ اور کیا آپ نے؟ عزیزان گرامی، اب عالم اسلام کو ماننا چاہیے اور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن کا رائج رہنا، یہ قرآن کا باقی رہنا، یہ قرآن کا قائم و دائم رہنا، یہ قرآن کا سلسلہ جاری رہنا، یہ مسجدوں سے آواز قرآن، یہ محفلوں سے آواز قرآن، یہ مجلسوں سے آواز قرآن، یہ جلسوں سے آواز قرآن، یہ ہر ایک مولوی کی زبان پر آواز قرآن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن لاوارث نہیں ہے۔ ارے کل بھی کوئی وارث تھا، آج بھی کوئی وارث ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد۔ دیکھیں تمیدی منزل میں لا رہا ہوں آپ کو عزیزان گرامی، تو یہ قرآن لاوارثوں والی کتاب نہیں ہے، اس کا وارث موجود ہے۔ کل بھی کوئی وارث تھا، آج بھی کوئی وارث ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا۔ سنیے آپ، اور سب کے ذہنوں میں ہے، ہمارے نوجوان بھائی بھی سنیں، چھوٹے بھائی بھی سنیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اس چیز کو آپ بھی شیئر کریے اور نشر کریے اور دنیا کو بتائیے، کیونکہ 2 روز قبل ایک نام نہاد شیعہ رضوی، متوجہ ہیں آپ، وہ اپنی جا سے اٹھا اور اس نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کر دی، ایک یاچکا دائر کی، اور اس نے یہ کہا قرآن مجید کی 26 آیتیں قرآن سے ریموو کر دی جائیں، اور یہ کہا کہ صاحب یہ آیتیں وائلنس کی طرف اضافہ کرتی ہیں، وائلنس کو بڑھاوا دیتی ہیں، یہ جہادی آیتیں ہیں، یہ سماج میں خرابی پیدا کرنے والی آیتیں ہیں، یہ آیتیں وائلنس بڑھانے والی ہیں۔ عزیزوں، مجھے بھی اس منبر کے فراز سے ان مومنین کو گواہ کر کے کہنے کا دل چاہتا ہے، اما جس کی ذات میں بیلنس نہ ہو اسے قرآن میں بیلنس دکھے گا۔ متوجہ ہیں آپ؟ جس کی اپنی ذات کا بیلنس نہ ہو اسے قرآن میں بیلنس ضرور دکھے گا۔ وہ کہہ رہے صاحب یہ بیلنس والی باتیں ہیں، اسے ریموو کر دو، انہیں ریموو کر دو، انہیں ریموو کر دو۔ میں کہتا ہوں اس جیسے نامعلوم کتنے آئے اور کتنے اپنی قبروں تک پہنچ گئے، جو قرآن کا مذاق بنانے آئے، قرآن کا مذاق اڑانے آئے، قرآن پر حملہ کرنے آئے، وہ اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ یہ کوئی آج کا ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد۔ اچھا ایک ذرا مل کا صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بس سنیے گا ذرا توجہ سے عزیزان گرامی، میں تمام علماء کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے آج اس منبر کے فراز سے اس منبر کا حق ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہمارے یہاں شیعت کا لبادہ پہن کر رضوی لفظ لگا کر ایک بندہ نام نہاد ایسا نکلا، نام نہاد شیعہ، کہ اس نے قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف محاذ چھیڑا اور اس نے کہا صاحب 26 آیتیں قرآن سے ریموو کر دی جائیں۔ لہٰذا میں اس منبر کے فراز سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی، وہ قرآن سے آیتیں ریموو کرنے چلا تھا، وہ بذات خود اسلام سے ریموو ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد غور فرما رہے عزیزان گرامی۔ اور ہم شیعوں کا سب سے ضروری ہے پروٹیسٹ کرنا، اظہار رنج و غم کرنا، کیونکہ وہ افراد جو نام نہاد ہیں، وہ افراد کے جن کے دلوں میں کینہ ہے شیعت سے، انہیں موقع اس بات کا مل گیا کہ وہ کہنے لگے صاحب شیعہ تھا، دیکھا قرآن کے خلاف آیا ہے، قرآن کے خلاف بولا ہے۔ تو بھیا یہ کوئی نئی نویلی باتیں نہیں ہیں، تاریخ پر ہماری بھی نظر ہے۔ برسوں پہلے وسیم رضوی کی آنٹی نے بنگلہ دیش سے قرآن کے خلاف ایک محاذ چھیڑا تھا، جسے دنیا نے تسلیمہ نسرین کہا ہے۔ سلمان رشدی نے بھی اہانت سرکار کی تھی، دنیا نے اس کو بھی لعنتی بیان کیا ہے۔ ابھی ابھی کشمیر سے مولوی نعیم نے بھی اہانت ابو طالب کی ہے، دنیا نے اس کو بھی لعنتی کہا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں
ہے، یہاں معاملہ سنی شیعہ کا نہیں ہے. اگر سنی اہانت کرے تو بھی کافر، اگر شیعہ اہانت کرے تو بھی کافر، اگر ادھر کا بندہ بولے تو بھی کافر، اگر ادھر کا بندہ گستاخی کرے تو بھی کافر. کافر ہر وہ شخص ہے جو اہانت محمد و آل محمد کرے، اہانت قرآن کرے، وہ کافر ہے، وہ لعنتی ہے. اب وہ لعنتی چاہے وسیم رضوی ہو یا سلمان رشدی ہو، اور کر رہے آپ، ہر کوئی لعنتی قرار پائے گا. عزیزان گرامی، اور آپ دیکھیں علماء نے اپنا حق ادا کیا، ممبروں سے محرابوں سے پروٹیسٹ کر کے، اور باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی، اور ہر لوگوں نے، ہر ایک نے مانگ کی، ریکویسٹ کی ہے کہ صاحب اس کو جیل کی سلاخوں تک پہنچا دیا جائے. حالانکہ اس کی کالی کرتوتوں سے سب واقف ہے. آپ غور فرمائیے، اس کے پچھلے راز سب کو پتا ہے کہ اس نے کتنا شیعت کی زمینوں کے ساتھ خرد برد کیا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ، اس نے شیعت کا کتنا بڑا نقصان پہنچایا. میں تو کہتا ہوں وہ شیعت کے لیے ایسے ہی بدنما داغ ہے جیسے اسلام کے لیے کبھی یزید تھا. غور فرما رہے ہیں آپ، دنیا اس کو بھی مسلمان سمجھ رہی تھی، دنیا اس کو بھی شیعہ سمجھ رہی ہے. غور فرمائیے عزیزان گرامی، مگر ساری کالی کرتوتیں سب جانتے ہیں اس کی. مگر ایک جملہ میں کہنے کا دل چاہ رہا ہے اور میں کہہ کے رہوں گا. عزیزان گرامی، اس نے یہ سوچا کہ شاید ہم مسلمان کے خلاف آگ اگلیں گے تو لوگ ہمیں امان دے دیں گے، ہم اسلام کے خلاف بولیں گے تو لوگ ہمیں اپنی جھولی میں رکھ لیں گے، ہم شیعت کے خلاف بولیں گے تو لوگ ہمیں اپنے گھر میں بٹھا لیں گے، اپنی کرسی پہ بٹھا لیں گے. اور اس نے تو یہ گمان کیا کہ اگر ہم قرآن کے خلاف بولیں گے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں گے تو شاید دنیا کفر ہمیں جیل سے بچا لے. لیکن ایسا بیوقوف ہم نے پہلی دفعہ دیکھا جو جیل سے بچنے کے لیے جہنم میں جانا پسند کر رہا ہے. ذرا مل کے میرے ساتھ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں. اور کریں عزیزان گرامی، یہ وہ وسیم رضوی، اللہم صلی علی غور فرمائیں عزیزان گرامی. یا اللہ، یا رسول اللہ. عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، میں جلدی سے بات آگے پہنچاؤں. تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب آج قرآن کے خلاف جو مہم چلی ہے اور جو اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اہانت کی ہے قرآن مجید کی. اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن لاوارث کتاب نہیں ہے، اس کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. اور عزیزان گرامی، وہ افراد کہ جو آج نئے نئے بلوں سے نکلے ہیں، وسیم رضوی کا پتلا جلا جلا کے کہتے شیعہ تھا، شیعہ تھا، شیعہ تھا، اور کہہ رہے ان کے یہاں تو 40 پارے کا قرآن تھا. تو اے میرے بھیا، وسیم رضوی کو اگر آپ شیعہ کے اکارڈنگ دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو غور کرو وہ 26 آیتیں بڑھوا نہیں رہا ہے کہ قرآن 40 پارے کا ہو جائے. غور کر رہے ہیں آپ، وہ ریموو کرنے کی بات کر رہا ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ پاروں میں قرآن نہیں آیا ہے، آیتوں میں قرآن آیا ہے. متوجہ ہیں آپ؟ تو یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. لہٰذا جو بھی اہانت کرے گا، جو بھی گستاخی کرے گا، وہ واجب القتل قرار پائے گا. اور ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے اور دیکھا ہے، جب میرے سرکار کی شان میں گستاخی ہوئی، معاذ اللہ رنگیلا رسول جیسی کتابیں منظر عام پہ آنے لگی اور لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو ہم نے دیکھا 365 مسلم ممالک تھے مگر ہر ایک نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا. کسی کی اوقات نہیں تھی کچھ بولتا. لیکن خدا کی قسم سے، خدا کی قسم، جس نے حق اہل بیت کو ادا کرنا تھا وہ ایران کی سرزمین سے اٹھا اور سلمان رشدی کو واجب القتل کا فتویٰ دیا. اب تاریخ کائنات میں چاہے تسلیمہ نسرین ہو، چاہے مولوی نعیم ہو، چاہے وسیم ہو، چاہے رشدی ہو، یہ جتنے بھی افراد ہیں، ضرورت ہے کہ کوئی خمینی وقت ہو جو انہیں واجب القتل کا فتویٰ دے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں گے. عزیزان گرامی، تو آپ تاریخ دیکھ لیں، جب معاملہ لوگوں کا آیا، ہم نے دیکھا ہے تسلیمہ نسرین کے معاملے کو،
سلمان رشدی کے معاملے کو، ہم نے دیکھا تاریخ فتح کے معاملے کو، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب ان کا معاملہ آیا تو سب کی زبانیں چپ۔ یہی تو ہمارا کہنا بھائی، آؤ شیعوں سے نہج لو حق بولنے کی، طریقہ ہم سے لو کہ وہاں کوئی شیعہ کے نام کے ساتھ آئے، اگر غلط ہے تو غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہو۔ عزیزان گرامی، ہم نے اتنی ہی لعنتیں وسیم رضوی پہ کی ہے جتنی سلمان رشدی پہ، غور فرما رہے ہیں، بلکہ اس پہ تو اور بڑھ چڑھ کے لعنتیں ہوئی ہیں، غور فرما رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے۔ ہاں اگر اسے قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، علماء کو رجوع کر لیتا، مراجع سے پوچھتا، اگر اسے قرآن کی اتنی آیتیں حفظ کرنا تھی اور جاننا تھا، سمجھنا تھا، تو کم از کم در اہل بیت پہ آ جاتا۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، وہ کتاب کہ جس کو اللہ نے ذمہ لیا ہو، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب سمجھ میں یہ آیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے سر ہے، وراثت کی ذمہ داری بھی اللہ کے سر ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو اتنی متدین کتاب بنائی ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے اور اس کی وراثت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، جس کی وراثت کا ذمہ اہل بیت کے سر جائے، آپ مجھے بتائیے کس میں ہمت ہے کہ اس قرآن کے خلاف حرف زنی کرے؟ ارے قرآن سے آیتوں تو آیتیں، ایک نقطہ بھی نہیں نکل سکتا، ایک حرف بھی نہیں نکل سکتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی تردید نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں بات آگے کی کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس معیار پر سارے مسلمان ایک خیمے میں نظر آئے۔ سنیے گا آپ، کیوں بھائی آپ سب ایک ہو کے کیوں لعنت کر رہے ہو؟ کہ دیکھا نہیں اس نے قرآن کی توہین کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ بتائیے یہ قرآن ہے کیا؟ سنیے آپ، کہ بڑی پاورفل کتاب ہے۔ میں نے کہا پاور کتنا ہے؟ کہ اتنا کہ اللہ کہتا ہے اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے پوچھا یہ پھر پاورفل کتاب آئی کہاں؟ تو لوگوں نے کہا صدر نبوت پر، سینے اقدس پر، پیغمبر کے سینے پر۔ اچھا تو پیغمبر کون ہے؟ کب ظاہر ہے جب قرآن اتنی پاورفل ہے تو پیغمبر بھی اتنے پاورفل ہوں گے۔ تو آئیے پیغمبر کے بارے میں پوچھے یہ کون ہے؟ تو قرآن نے جا بجا نغمہ سرائی کی، کبھی تاہا کہا، کبھی مزمل کی چادر اڑائی، کبھی مدثر کا تاج پہنایا، کبھی رحمت العالمین کا مصداق بنایا، کبھی وما خلقت، کبھی انہیں صاحب اخلاق بنایا۔ قرآن ہے جو بار بار محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا یہ پاورفل کتاب، عظیم کتاب، گرانبہا کتاب جس کے سینے پہ آئی، کیا وہ بھی قرآن ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا وہ بھی قرآن ہے۔ کہ کیسے؟ کہ قرآن نے بتایا ہے۔ آئیے چلے سورہ یاسین، ارشاد ہو رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محمد کو شاعری نہیں سکھائی، نہ یہ انہیں زیب دیتی ہے۔ ان ہوا، محمد کچھ نہیں ہے، محمد از نتھنگ الا ذکر، مگر یہ کہ محمد ذکر ہے۔ اب سنیے آپ، کمال محمد دیکھیں، عظمت محمد دیکھیں، میں اشارے میں آپ کو کہیں لا رہا ہوں۔ بھئی اللہ کہہ رہا محمد کچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ محمد ذکر ہے۔ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، محمد ہے قرآن مبین۔ اب علماء بیٹھے مبین کیا ہے؟ میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، مبین مطلب واضح، ابانہ، کلیئرنس، واضح، جلی، روشن، درخشندہ، سامنے کی چیز، ہو بہو، سراپا، مکمل۔ متوجہ ہے آپ؟ کہا صاحب اللہ کہہ رہا محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ سراپا قرآن ہے، ہو بہو قرآن ہے، آنکھیں قرآن ہے، زلفیں قرآن ہے، لب قرآن ہے۔ جملہ بدلو، محمد کی آنکھیں قرآن، زلفیں قرآن، لب قرآن، اما دہن قرآن، اور محمد کا ذہن قرآن۔ توجہ ہے؟ اب پڑھوں، سنیے، جو قرآن کی توہین کرے وہ لعنتی۔ جملہ بدلوں، جو قرآن کی توہین کرے وہ لعنتی۔ اب وہ وسیم رضوی کرے یا سلمان رشدی کرے یا تسلیمہ نسرین کرے یا مولوی نعیم کرے، جو بھی کرے گا وہ لعنتی۔ متوجہ ہیں آپ؟ کہا صاحب جو توہین قرآن کرے وہ لعنتی۔ تو قرآن کی توہین کرنے والا لعنتی، تو پھر مجھے بولنے دیجئے جو چپ قرآن کی توہین کرے وہ بھی لعنتی، اور جو بولتے قرآن کی توہین۔
ہے نا توجہ آپ کی؟ بس چپ قرآن کی توہین کرنے والا بھی لعنتی، بولتے قرآن کی توہین کرنے والا بھی لعنتی، جو صحیفہ قرآن کی توہین کرے وہ بھی لعنتی، اور جو قرآن مبین کی توہین کرے وہ بھی لعنتی۔ معلوم ہوا خالی محمد ہی نہیں، خالی قرآن ہی نہیں، اگر محمد کی بھی توہین ہو رہی ہے تو محمد ہے قرآن مبین، سورہ یاسین سے ثابت کہ قرآن مبین ہے، ان کی بھی توہین کرنے والا لعنتی۔ تو مسلمانوں آؤ، ہم تمہارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر، تمہاری صف میں کھڑے ہو کر وسیم رضوی پہ بھی لعنت کریں گے، اور اس پہ بھی لعنت کریں گے جو محمد کے دماغ پر شک کرے۔ اور فرما رہے آپ، ارے بھائی جو قرآن کی 26 آیتوں پہ شک کرے وہ وسیم رضوی، متوجہ ہیں آپ؟ اور جو محمد کے دماغ پر شک کرے، توجہ ہے آپ کی، جو قرآن کی آیتوں پہ شک کرے وہ بھی لعنتی، جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ بھی لعنتی۔ دیکھیں لعنتیں ہوں گی تو برابر سے ہوں گی، وہ چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو، جو بھی لعنتی ہے وہ لعنتی ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت پر شک کرے تو بھی لعنتی، اور کوئی محمد کے دماغ پر شک کرے تو بھی لعنتی۔ حالانکہ اللہ نے شک سے منع کیا تھا، پبلک نے غور ہی نہیں کیا۔ مثلا وسیم رضوی کو قرآن پڑھنے سے پہلے دوسری سورے میں دوسری آیت دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا لا ریب فی، متوجہ ہے آپ؟ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، مگر وہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو اس نے نیگلیکٹ کیا اور اب 26 آیتوں پر شک کر گیا اور ریٹ دائر کر دی، 26 آیتیں ریموو کر دو۔ اس کا مطلب اللہ نے کہا تھا اس میں ریب نہیں ہے، مگر اس نے شک کیا۔ ایسے ہی اللہ نے 53ویں سورہ نجم کی دوسری آیت میں کہا، متوجہ ہیں آپ؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب نہ بہکا ہے نہ کبھی گمراہ ہوا۔ تو جیسے اللہ نے اس قرآن کے لیے پہلے سے ماحول بنایا، ویسے ہی بولتے قرآن کے لیے بھی پہلے سے ماحول بنایا۔ اللہ نے اس کی بھی حفاظت دوسرے سورے کی دوسری آیت میں کی، وہاں 53ویں سورے کی دوسری آیت میں اللہ نے محمد کی بھی حفاظت کی، مگر شک کرنے والے نے یہاں بھی شک کیا، شک کرنے والے نے وہاں بھی شک کیا۔ تو جیسے یہ لعنتی ویسے وہ لعنتی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اللہم صلی علی، ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ غور کریں آپ عزیزان گرامی، تو لعنتیں برابر سے ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے سارے مسلمان اب لعنتیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں۔ تو بھائی لعنتیں چھپ چھپا کے نہیں ہوں گی، علل اعلان ہوں گی۔ جو لعنتی ہے وہ لعنتی ہے، متوجہ ہے آپ؟ کوئی بولتے قرآن کی اہانت کرے تو بھی لعنتی، کوئی چپ قرآن کی اہانت کرے تو بھی لعنتی۔ اور آپ دیکھیں ایسے ہیں یہ افراد کہ جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنایا ہے، ایسے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے محافظ ہیں، حفاظت کار ہیں، اللہ نے انہیں محافظ بنایا ہے اور انہوں نے ہر دور میں حفاظت قرآن کی ہے۔ اور آپ دیکھیے عزیزان گرامی، مگر معجزہ دیکھیں خدا کی قسم، محمد کو اللہ نے بنایا کیا کہ قرآن مبین، مکمل قرآن، سراپا قرآن، ہو قرآن، سب کچھ ہے قرآن محمد۔ مگر عزیزان گرامی ایک دن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو قرآن مبین ہے، متوجہ ہیں آپ، وہ جو قرآن مبین ہے ان کے پاس اللہ نے ایک پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ میرے گھر میں بت بھرے پڑے ہیں، محمد آپ میرے گھروں سے بتوں کو، میرے گھر سے بت نکلوائیے۔ سرکار کے پاس پیغام آیا میرے گھر سے بت نکلوائیے۔ اچھا پیغام قرآن کا ہے، پیغام قرآن مبین کو ہے۔ اب قرآن مبین کیا کرے؟ تو قرآن مبین نے بلایا امیر المومنین کو، متوجہ ہیں آپ؟ بلایا امیر المومنین کو، کہا دیکھو ایسا ہے، حکم خدا ہے، بیت اللہ سے بتوں کو نکالنا ہے، بت بڑے بڑے ہیں، آپ بت شکن ہیں، لہٰذا انہیں ہٹانا ہے۔ سرکار نے کہا سرکار یہ بتائیں یہ اتنے بڑے بڑے بت کیسے ہٹائے جائیں گے؟ تو
تو کہا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قدم تمہارا ہوگا دوش ہمارا ہوگا۔ سن لیا آپ نے؟ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے تاریخ اسلام میں یہ واقعہ درج ہے کہ خلافت ثانیہ کے زمانے میں ایک سوالی آیا اور آن کے کہتا حضور یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو سایہ کیوں نہ دیا؟ تو صاحب وقت نے کہا بھائی اللہ نے بے سائے کے پیدا کیا۔ تو آنے والا سوالی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا دیکھیے جواب ویسے ہی دیجئے جیسے سرکار دیتے۔ اور کر رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہے آپ کل آئیے گا۔ جب انہوں نے کل پہ ٹہلایا تو آنے والا کہہ کے گیا کہ وہی جواب چاہیے جو سرکار کا ہونا چاہیے تھا۔ کہا ٹھیک ہے کل آئیے۔ جب یہ کل آئے تو سارا مجمع بھی آیا کہ آج تو عظمت پیغمبر بیان ہونی ہے، خلیفہ کی زبانی محمد کی کہانی۔ مجمع بھر گیا۔ سوالی نے کہا یہ بتائیے سرکار اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو سایہ کیوں نہ دیا؟ خلیفہ وقت نے کہا سنو، جان بوجھ کر اللہ نے میرے نبی کو بے سائے کے پیدا کیا تاکہ کہیں غلطی سے بھی کسی صحابی کے قدم میرے نبی کے سائے پہ نہ آئے۔ کیا سنے آپ؟ میرے نبی کے سائے پہ نہ آئے اور توہین رسالت نہ ہو جائے، لہٰذا اللہ نے سایہ ہی نہیں دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ شاید اخباروں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا انقلاب میں اقوال ذری آتا ہے، اس کو تو اقوال ذری میں ہونا چاہیے، اتنا پیارا قول ہے منہ دل چاہتا منہ چوم لے۔ کہا صاحب جان بوجھ کر اللہ نے میرے سرکار کو سایہ دیا ہی نہیں تاکہ غلطی سے بھی بائی مسٹیک کسی صحابی کا قدم میرے نبی کے سائے پہ نہ آئے اور توہین رسالت نہ ہو جائے۔ کم از کم اتنا تو خلیفہ دویم نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور دنیا کو بتایا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے بھی، نبی پہ نہیں سائے پہ بھی اگر قدم رکھے تو توہین۔ متوجہ ہے آپ؟ اگر قدم رکھ دے تو توہین رسالت۔ مگر اس زمانے والوں آؤ دیکھو علی اسے کہتے ہیں جو غلطی سے نہیں جان بوجھ کر، سائے پہ نہیں دوش نبوت پر، اما دوش نبوت پہ کہا مہر رسالت پر۔ صلی اللہ علی وہ ہے جو جان بوجھ کے نہیں، بائی مسٹیک نہیں، جان بوجھ کر سائے پہ نہیں دوش نبوت پہ قدم رکھ دے تو بت خانہ عبادت خانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اب معیار دیکھیے، ایک طرف صحابیت کا، ایک طرف مولائیت کا، علی کی ذات کا۔ عزیزان گرامی ادھر صحابہ کہ اگر جان بوجھ کر غلطی سے رکھے تو توہین، یہ جان بوجھ کر رکھ دے تو بت خانہ عبادت خانہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا ہلکی سی ایک مثال دوں۔ جب میں بچپن میں گیا اور میرا ایڈمیشن ہوا، یہ جانتے ہیں اکبر مہدی صاحب، وہ ہمارے بزرگ بھائی بیٹھے، تنویر صاحب جانتے ہیں، تو جب ایڈمیشن تنظیم میں ہوا تو ایک ہم لوگ کے قاری صاحب تھے معین الدین، تو وہ ہم لوگ کو قرأت سکھاتے تھے، مخارج بتاتے تھے، تجویز پڑھاتے تھے، وہ سب کچھ سکھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے ہی قرآن شریف لے کے بیٹھے انہوں نے ڈنڈا پہلے ہی مار دیا۔ ہم نے چیخ کے کہا قاری صاحب کیوں مار رہے ہو؟ ارے آج تو ٹوپی لگا کے آئے ہیں۔ متوجہ ہے؟ کیوں مارا آپ نے؟ آج تو وضو بنا کے بھی آئے ہیں۔ کہا مارا تیری گستاخی پر۔ میں نے کہا کیا گستاخی ہو گئی ہم سے؟ کہ قرآن شریف پڑھنے آتا ہے مگر عظمت قرآن کا خیال نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا غلط کر دیا؟ کہ دیکھیے قرآن شریف ہے، اس پہ فارسی کی کتاب نہ رکھنا۔ میں نے کہا بھائی قاری صاحب غلط کیا ہے؟ اس قرآن میں بھی الف بے ہے، اس میں بھی الف بے ہے، یہ غلط کیا ہو گیا؟ کہ الف بے ضرور ہے مگر یہ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن پر معمولی کتاب نہیں آتی۔ میں نے کہا پھر قاری صاحب یہ لائبریری دیکھیے، تنظیم والی لائبریری کا یہ دیکھیے آپ، یا تو قرآن پہ قرآن، قرآن پہ قرآن، قرآن پہ قرآن، ایک قرآن دوسرے قرآن کو دہو بالا کیے ہے، دبائے ہوئے ہیں، وہاں آپ کچھ نہیں کہتے کہ یہی فلسفہ تو سمجھا نہیں۔ اے بھائی قرآن پہ قرآن ہی آ سکتا ہے۔
غور کیا آپ نے؟ کوئی اور کتاب نہیں آتی. اتنا تو بچپن میں بھی بتایا گیا کہ قرآن پر قرآن ہی آئے گا, کچھ اور آئے تو توہین قرآن ہے. مسلمانوں میں کیسے پڑھوں واقعہ؟ نبی کی آواز آئی گھر سے بت نکالو, بت توڑنے والا آیا, کہا سرکار کیسے نکالوں؟ جو قرآن مبین تھا اس نے کہا گھبراؤ نہیں, قدم تمہارا ہوگا دوش ہمارا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. بس ہم مل کے ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد. آپ دیکھیے کہ قدم تمہارا ہوگا دوش ہمارا ہوگا. تو معلوم ہوا جو قرآن مبین ہے اس نے دنیا کو بتایا کہ یہ جو ہمارے دوش پہ ہے یہ بھی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ وہی کتاب ہے جو لا ریب کا مصداق ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی میں بات کو آگے بڑھا لوں تو پتہ چلا مولائے کائنات کو اپنے دوش پر قرآن مبین کا سوار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے قرآن ہم ہے ویسے ہی قرآن علی ہے. ہم سے آپ سے سرزد ہو سکتی ہے, مسٹیک ہو سکتی ہے, توہین ہو سکتی ہے غلطی سے, لیکن پیغمبر کر جائے, عصمت کر جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک دن قرآن مبین کے دوش پر دو چھوٹے چھوٹے پارے تھے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, وہ پارے کیا تھے؟ امامت کے منارے تھے. عزیزان گرامی ان کی ایسی ضیا تھی کہ صحابہ بھی محمد کے قریب آ گئے اور آن کے کسی نے لب کھول دیا, سرکار یہ شہزادوں کو کہاں دوش پہ حمل کیے ہوئے ہیں, ارے آپ کا کاندھا دکھنے لگے گا. حضور اگر مناسب سمجھے تو بچوں کو ہمیں دے دیں کہ نبوت کی آنکھیں خیرہ ہوئی, آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا ہے مخ, ارے تو کہاں سمجھتا ہے یہ بارے امامت ہے, انہیں اٹھانے کے لیے کم از کم نبوت کا کاندھا ہو. بھائی مولا اور زور دے, مولا اور قوت دے, مولا اور اضافہ دے, لیکن بس بات تمام کرنا ہے مجھے. عزیزان گرامی بڑی اہمیت ہے مولا کائنات کی اسلام میں, اور اہمیت بتانے والی ذات کوئی اور نہیں ہے, وہی ہے جو قرآن مبین ہے. تو قرآن مبین نے اپنے دوش پر حمل کیا. قرآن مبین نے ان لوگوں کو اپنے دوش پہ اٹھا اٹھا کے بتایا کہ جیسے قرآن ہم ہیں ویسے ہی قرآن یہ ہے. اور بتایا اس لیے کیونکہ کہا دیکھو یہ قرآن خالی نہیں ہے, وارث کے ساتھ آئی ہے. بفرق یہ ہے کہ کسی دور کے وارث کا نام محمد ہے, کسی دور کے وارث کا نام علی ہے, کسی دور کے وارث کا نام حسین ہے, اور اس دور کے وارث کا نام بھی محمد ہے. ایک صلوات پڑھ لے پر محمد وآل محمد. غور کر لیں آپ عزیزان گرامی. تو ضرورت تھی کہ قرآنی پہ کچھ بول دیا جائے, لہٰذا سوچا تو کچھ اور تھا پڑھنے کے لیے, لیکن حالات نے مجبور کیا کہ کچھ تو کچھ فضائل قرآن ہو. تو عزیزان گرامی میں عالم اسلام سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی, جو بھی قرآن کا دشمن ہو اس پر لعنت ہو. ہاں یہ سوچ کے ہو کہ چپ قرآن کے خلاف کوئی بولے اس پہ بھی لعنت ہو, اور بولتے قرآن کے خلاف کوئی بولے اس پہ بھی لعنت ہو. متوجہ ہیں آپ؟ لعنت تو ہونا ہی چاہیے, اور اللہ کا شکر ہے اب سارے مسلمان دھیرے دھیرے جاگ رہے ہیں اور سب لعنتیوں تک لعنت ان کی پہنچا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ. بس میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تو پتہ چلا اللہ نے کہا ہم نے
اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے لیے اپنے بندوں میں سے ورثہ کا انتخاب کیا ہے، وارث کو چنا ہوا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس قرآن کو لے کے پورا عالم اسلام چیخ رہا ہے قرآن 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 قرآن، مگر آپ سوچئے کہ یہ ہر جگہ قرآن قرآن، صبح دوپہر شام قرآن، مسجد امام بارگاہ قرآن، جہاں دیکھیے وہیں قرآن، ہر مومن کی زبان پر قرآن۔ حد تو یہ ہو گئی کہ صاحب کرکٹ کے میدان میں قرآن، کھاؤ قسم قرآن کی۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہر بات میں قرآن ہو رہا ہے، عالم اسلام میں قرآن ہو رہا ہے، مگر کیا مسلمانوں کو پتہ ہے یہ قرآن ہے کیا؟ اب غور فرمائیے، ہے کیا بھائی؟ کس نے قرآن کو قرآن کا نام دیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اس کے مطالب کیا ہے؟ کیا آیتوں کے مرقع کا نام قرآن ہو گیا؟ یہ تو سلسلے وار آیتیں ہیں، ایک کے بعد آتی رہی آیتیں، کیا قرآن ہو گیا؟ یہ کہتے کسے ہیں قرآن؟ تو کہیے صاحب، پوچھا جائے کسی سے کہ یہ قرآن ہے کیا؟ چلے قرآن میں 12واں سورہ، سورہ یوسف، دوسری آیت، ارشاد ہوا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، کاش کہ آپ صاحب عقل ہوتے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ شاید اللہ نے پیغام ان بیوقوفوں کو دیا ہے جو قرآن کو اپنی شلوک سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں جس لفظ کو تم پڑھ لو اسے وائلنس لگ رہا ہو، لیکن معصوم سے پوچھو تو معصوم بتائیں گے کہ اس میں انسانیت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، تو اللہ نے کہا عربی میں ہے۔ میں نے کہا معبود ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، قرآن کا معنی کیا ہے؟ اب چلیے قرآن مجید کا 17واں سورہ، سورہ بنی اسرائیل، ارشاد ہو رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لطلوع الشمس، جب سورج ڈھلے اس وقت، الی غسق اللیل، جب رات آئے اس وقت، وقرآن الفجر، صبح صادق کے وقت، ان القرآن الفجر کانا مشہودا، بے شک صبح کی پڑھی ہوئی نماز گواہی دی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا قرآن مجید میں قرآن کا معنی ہے پڑھا ہوا، جسے کوئی پڑھ چکا ہو اسے کہتے ہیں قرآن۔ اب آپ مجھے بتائیے، سارے مسلمان بتائیں کہ بھائی قرآن کو پڑھا کس نے؟ متوجہ؟ آنے کے بعد تو سب نے پڑھا، آنے سے پہلے کس نے پڑھا؟ آپ بتائیں بھائی قرآن قرآن بنا کیسے؟ کیوں اس کا نام قرآن پڑا؟ لاؤ مسلمانوں ڈھونڈ کے وہ ذات جس سے ثابت ہو یہ بات کہ قرآن کو قرآن کا لفظ انہی نے دیا۔ تو کس نے دیا؟ وہ دیں گے کہ جو کلالہ نہ یاد بتا پائے، وہ دیں گے جو سورہ نہ یاد کر پائیں، وہ دیں گے جو مسئلہ نہ بتا پائیں، یا وہ دیں گے جنہیں دینی کی تمیز نہ ہو؟ کون دے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آتے اور آ کے کہتے معلم قرآن، قاری قرآن میرا نبی ہے، مگر مسلمانوں نے عقیدہ پہلے ہی چوپٹ کر لیا کہ پڑھے ہی لکھے نہیں تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو لائیے آپ ڈھونڈ کے وہ ذات کہ جو ثابت کر دے کہ انہوں نے قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھا، وہیں سے قرآن کو قرآن کا نام ملا۔ تو کوئی نہ بتا پائے گا، بھائی ایک ہی تاریخ بتائے گی کہ جمعے کا دن تھا، 13 رجب تھی، مادر علی تھی، خانہ خدا تھا، بیت اللہ کا طواف تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے خطبہ دیا تھا، آمنتو بربی کا تھا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک ہی بی بی کی کہانی ملے گی، اور بی بی ایسی کہ مسکراتی ہوئی دیوار دیکھ کے ڈر کے پیچھے نہ گئی، حیدر کرار کے ماتھی قدم بڑھا دیا۔ اب جو اندر آئی تو امیر کائنات دنیا میں آ گئے۔ ادھر مولا مشکل کشا دنیا میں آئے، ادھر رسول اسلام بھی آئے۔ جب آئے تو اس انداز سے آغوش پھیلائی، معلوم ہو رہا تھا رسالت کے رحل پر امامت کا قرآن اتر آیا۔ نبی نے اپنی آغوش میں علی کو بھر لیا، علی نے بند آنکھیں کھولی، علی مسکرائے، گویا ہوئے،
بچپن سے سنتے آئے، توریت پڑھ گئے، زبور پڑھ گئے، انجیل پڑھ گئے، قرآن سنا گئے۔ دنیا کہتی ہے کہ صاحب یہ علی نے پیدا ہو کے سنایا، صاحب بالکل پیدا ہو کے سنایا، لیکن ایک جملہ کہنے کا میرا بھی دل چاہتا ہے، پیغمبر نے علی کی تلاوت کے بعد سند لگائی اور کہا میری طرح قرآن بھی پڑھ گئے، میری طرح قرآن بھی پڑھ گئے۔ یہ پیغمبر نے میری طرح کی سند لگا کر دنیا کو بتایا کہ اگر عمران کا بیٹا نہ ہوتا تو قرآن کو قرآن کا مفہوم نہ ملتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ قرآن پر بھی احسان ہے عمران کے بیٹے کا۔ علی نے قرآن کو قرآن بنایا ہے، قرآن کی تلاوت نازل ہونے سے پہلے کر کے، ورنہ قرآن تو ابھی 10 سال بعد آئے گا۔ سرکار 30 عام الفیل میں آئے ہیں، قرآن آئے گا آفٹر 40 ایئر، جب سرکار کی ایج 40 ہو جائے گی، 10 سال بعد کہیں نازل ہونا شروع ہوگا۔ غار حرا میں پہلی آیت آئے گی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو یہ کیا ہے کہ صاحب یہ علی ہے جو قرآن کی تلاوت پڑھ کے قرآن کو مفہوم قرآن دے رہے ہیں، قرآن کو قرآن کا نام دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ کمال دیکھیے، مولائے کائنات کو جا بجا پیغمبر کا بلانا اور قرآن مبین کو حقیقی قرآن کی بار بار زیارت کرانا، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کا ایک وارث نہیں ہے، قرآن کے کئی وارث ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ کئی وارث ہیں۔ بس ایک بات اور جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات سمیٹ دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن کے اندر تو خود اتنا پاور ہے کہ وہ خود معجزہ ہے۔ دیکھیے گا، بس آخری بات، حالانکہ بڑے مواد ہیں، بڑے میٹر ہیں، میں کیا آپ کے درمیان چھڑوں گا، ایک بات سن لیں آپ قرآن مجید کو لے کے۔ اللہ نے جو یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا ہے، تو پھر وارث تب تک ہے جب تک وراثت ہے۔ سنیے یہ سامنے کی بات، ہم آئے ابھی محلے میں گئے، ہم نے دیکھا ایک مکان ہے، اس میں پینٹنگ ہوئی ہے، روغنیات ہے، الماس ہے، جھاڑ ہے، فانوس ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کن صاحب کا ہے؟ کہا صاحب اس مکان کے مالک یہ ہے۔ معلوم مکان کا مالک ہے تو مکان آباد ہے، وارث ہے تو وراثت سلامت ہے۔ مگر ہم ٹہلتے ہوئے ادھر چلے گئے، مثلا چھوٹی درگاہ یا بڑی درگاہ جو بھی ہو، ادھر چلے گئے، ہم نے دیکھا ایک زمین پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا چاروں طرف تو سبزے اگے ہیں، ہر طرف کھیتیاں لہرا رہی ہیں، مگر اس زمین پہ کوئی جتائی بوائی نہ ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتی، بنجر ہے۔ میں نے کہا بنجر کا مطلب کیا ہوتا؟ کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ غور کیا آپ نے؟ معلوم ہوا جس کا وارث ہوتا ہے تو وراثت سلامت ہوتی ہے، مگر اگر وارث نہ ہو تو وراثت بنجر ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سبز باغی یہی ہے کہ آج تک یہ لہرا رہا ہے، آج تک یہ کھل رہا ہے، آج تک یہ رائج ہے، آج تک یہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کل بھی کوئی وارث تھا، آج بھی کوئی وارث ہے۔ اور کیا آپ نے؟ وارث موجود ہے، عزیزان گرامی، محافظ موجود ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا موجود ہے، ورنہ قرآن پر کیا کم ظلم ہوا ہے؟ غور فرمائیے، ساری تاریخیں آپ کے سامنے، کیا کم ظلم ہوا؟ مگر وارث ہے۔ اب ہاں مسلمانوں، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم وارث ڈھونڈو۔ وارث ہے کون؟ ایسے کو نہ لانا جو قرآن کا ایک لفظ کا معنی نہ بتا پائے، ایسے کو وارث نہ بنانا جو سورہ نہ یاد کر پائے۔ آپ دیکھیں تاریخیں بھری پڑی کہ یہ تو میں حوالے بھی دوں کس کتاب میں کس مولوی نے لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ایسوں کو نہ بنانا وارث، ایسے کو بناؤ کہ جس پہ وراثت جچے۔ غور فرمائیے گا، ایسے کو بنائیے گا جس پر وراثت جچے۔ عزیزان گرامی، لیکن خدا کی قسم جچے گی اسی پہ جو حقیقی وارث ہوگا۔ متوجہ ہیں آپ؟ مثلا ہمارے وہ چھوٹے بھائی اکبر مہدی صاحب جبہ بڑا پیارا پہن کے آئے ہیں، ابھی میں زبردستی اس کو اڑسا لوں، جچے گا نہ؟ جو اس کا حقیقی وارث ہے، جس کی ناپ ماپ لی گئی ہے، اسی پہ جچے گا۔ تو عزیزان گرامی مسلمانوں، ڈھونڈو مگر حقیقی وارث تلاش کرو کہ کون ہے قرآن کا حقیقی وارث۔ اگر نہیں ملتا ہے تو قرآن ہی سے پوچھ لو کیسے ڈھونڈے۔ تو قرآن نے بتایا ہے ہمارا پاور دیکھو، جب وراثت میں جتنا پاور ہے اتنا ہی پاور اگر وارث میں مل جائے تو سمجھ لو وارث وہی ہے۔
ہم نے قرآن سے پوچھا تیرا پاور کیا ہے؟ تو قرآن نے اپنا پاور بتایا کہ اس قرآن کا پاور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین کی تنابیں سمیٹ دی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہواؤں پر حکومت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اس قرآن کا پاور۔ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس قرآن کا پاور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین کی تنابیں سمٹتی ہیں۔ اچھا، اور کیا پاور ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ اور کیا پاور ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے مردہ جلائے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے کتنے بڑے بڑے نامور علماء، مولوی، ملا، حفاظ، قاری دنیا سے چلے گئے اور تم سب بنتے بھی ہو حافظ قرآن۔ قرآن کہتا میرا پاور یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے مردے جلائے جاتے ہیں۔ تم نے پاور کا استعمال کیوں نہ کیا؟ اچھا چھوڑیے، یہ تو انڈیا کی بات ہے۔ وہ عرب جہاں حج ہوتا ہے، وہاں ابھی 2-4 سال 5 سال پہلے کرین گری، کتنے حاجی شہید ہو گئے، مثلا جہاں بحق ہو گئے، چلے گئے دنیا سے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو، وہاں JCB کا کیا کام تھا؟ کرین کا کیا کام تھا؟ آپ کا قرآن کہتا ہے ہمارے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، تو آپ قرآن پڑھتے پتھر ہٹا لیتے۔ JCB کیا ضرورت؟ کہ ہم ہی لوگ کیا ضرورت ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہمارا پاور ہے۔ اور پھر اتنی لمبی لمبی مسافتیں اور فلائٹیں کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھیے، مسافت طے کر لیجئے، یہاں سے حج پہ آپ چلے جائیے ایک آیت میں۔ قرآن کہہ رہا ہمارا پاور ہے۔ تو یہ عالم اسلام پاور کا استعمال کر کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اب جو نہ کر پائے سمجھ لینا وہ وارث نہیں ہے، اور جو کر لے جائے حقیقی وارث وہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، خدا کی قسم ہم نے کل سے لے کے آج تک جب قرآن کے حقیقی وارث کو پڑھنا چاہا تو ہم نے کہا بھائی وارث قرآن ہے کون؟ قرآن نے کہا جس کے اندر قرآن کا پاور ہو۔ کہ کیا ہے پاور؟ کہ وہ زمین کی تنابیں سمیٹ دیتا ہو، چشم زدن میں یہاں سے وہاں آ جاتا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر ایک جنگ میں گئے تھے، جنگ میں روزانہ ہار کا سامنا ہو رہا تھا۔ ہار کیا تھی؟ کہ سارا کا سارا عالم اسلام، سارے کے سارے مسلمان مسمار ہو رہے تھے، 39 دن گزر گئے تھے، مگر ایک دن پیغمبر نے نامعلوم کون سی دعا پڑھی، اس دعا میں وہ ندا تھی، اس انداز سے ناد علی کہی تھی کہ کوئی زمین کی تنابیں سمیٹتا ہوا چشم زدن میں 250 میل سے آ گیا، آ کے بتایا کہ قرآن کا کام ہے دعویٰ دینا، علی کا کام ہے دلیل بننا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اور کیا آپ نے؟ قرآن کا کام ہے دعوے کرنا، علی کا کام ہے دلیل بن جانا۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے پاور۔ اور ایسے ہی پاور کا اظہار تو پیغمبر نے تب کیا تھا، پچھلی مجلس آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ جب مخالف قرآن، ایک آیت نہ ماننے والے قرآن کے، سارے علماء قرآن کے مخالف سب بستہ کھڑے تھے، تو وہاں پیغمبر جو ابھی تک صامت قرآن سنا رہے تھے وہ ناطق لے کے آ گئے، اور اس انداز سے آئے کہ ایک صحیفہ ناطق کو آغوش میں لیا، ایک وارث قرآن کو انگلی پکڑائی، ایک مجموعہ قرآن کو حجاب اللہ میں ڈھانپ کے پیچھے لے کے چلے، اور اس حجاب اللہ کی پشپناہی میں امیر کائنات چلے۔ لیکن جب علماء نجران نے دیکھا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اشارہ کریں تو پہاڑ چکا چھوڑ دیں۔ اور کیا آپ کہا صاحب یہ ہے مضمون قرآن و موضوع قرآن؟ کہا صاحب قرآن کا پاور یہ ہے کہ قرآن پہاڑ چلا سکتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کوئی صاحب ایسے زمانے میں مل جائیں کہ جو پہاڑ چلا دے آیت پڑھ پڑھ کے، مگر ہاں کچھ ہستیاں ایسی ملی کہ جنہیں دیکھ کے لوگوں نے کہا یہ اشارے کر دے تو پہاڑ چکا چھوڑ دے۔ غور فرمایا آپ نے؟ پھر آگے بڑھ کے قرآن نے کہا اور اس کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے مردہ زندہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو موت نہ آ رہی ہو، جاکنائی کا عالم ہو، تو آدمی کہتا جاؤ مولوی صاحب کو بلا لاؤ، سورہ یاسین پڑھ دے، جلدی سے روح نکل جائے۔
قرآن کہتا ہے ہمارے ذریعے سے مردہ زندہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ زندے کو مردنی کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے قرآن، مگر قرآن کہتا ہوتا ہے مردہ زندہ۔ اب سنیے، میں سارے واقعات چھوڑ دوں، وہ جعلی مردہ والا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے مولا قرآن کا پاور کیا ہے؟ مولا نے کہا اتنا ہے کہ اگر کوئی 70 دفعہ سورہ حمد کسی مردے پہ پڑھ کے پھونک دے تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ متحیر ہو گیا، کہا مولا 70 ہی دفعہ میں؟ مولا نے کہا بس 70 نہیں، 7 دفعہ میں زندہ ہو جائے گا۔ کہتا سرکار سمجھ میں نہیں آ رہا، 7 ہی بار میں ہو جائے گا زندہ پکا؟ امام نے کہا 1 دفعہ میں ہو جائے گا۔ وہ بھاگا ہوا چلا، کہا آج پریکٹس ہی کر لیتے ہیں۔ آیا قبرستان، ایک قبر پہ بیٹھا، اس نے 1 بار پڑھا، نہیں ہوا، 7 بار پڑھا، نہیں ہوا، عدد 70 تک پہنچائی، نہیں ہوا، پریشان ہو گیا، واپس آیا، اور واپس آ کے کہتا سرکار آپ کی بات میں سچائی نہیں ہے، ہم نے بڑی پریکٹس کی، 1 مردہ نہ زندہ ہوا۔ 1 بار میں آپ نے کہا تھا، امام نے کہا 1 بار میں کیا، بسم اللہ پڑھ دے ہو جائے گا۔ کہ مولا نہیں ہوگا، آپ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا چل میرے ساتھ، لے کے آئے قبرستان۔ مولا نے خالق قم کہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی امام کے لب ہلے تھے کہ قبر پھٹی، ایک بندہ نکلا، آواز دے رہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، امام نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد اس سے کہا واپس چلے جاؤ۔ وہ بندہ واپس قبر میں چلا گیا، لیکن جو بندہ امام کے ساتھ میں تھا وہ لرز کے کہتا سرکار یہ کیا ہو گیا؟ ہم 70 بار پڑھے نہ ہو، آپ اشارہ کر دیں مردہ زندہ ہو جائے، یہ قرآن کا عمل ہم پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ امام نے کہا عوام کی زبان ہو رہے، امام کی زبان ہو۔ امام نے کہا پہلے زبان میں اثر پیدا کر۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیے کہ ہزاروں ایسے واقعے ہیں۔ میرے سرکار نے زندہ کیا، بی بی نے شادی میں زندہ کیا، مولا کائنات نے وہ جعلی مردہ زندہ کیا، امام حسنین نے زندہ کیا، مولا سجاد نے زندہ کیا، مصائب میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ عزیزان گرامی، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس قرآن کا پاور ہے۔ اب سمجھ میں آئے، دیکھیں جہاں سے مجلس شروع کی، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَاهُ مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اس کتاب کے لیے ورثاء کا انتخاب کیا اپنے بندوں میں سے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ورثاء ہیں کہ انہوں نے جب چاہا قرآن کا پاور دکھایا۔ ان کے چہرے کو لوگوں نے دیکھا، کہا یہی پہاڑ چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے جب چاہا چشمے زدن میں دوریاں طے کر کے دکھائی، قطعت بہ الارض۔ انہوں نے مردے زندہ کر کے بتایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے مردہ زندہ ہوتا ہے۔ بفرق دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کا کام ہے دعوے کرنا، اہل بیت کا کام ہے دلیل بن جانا۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ مردہ زندہ ہوتا ہے، اہل بیت نے دلیل بن کے دکھایا زندہ ہوتا ہے۔ بس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ حالانکہ میں نے سوچ کے آیا تھا کہ شہزادی زینب کے حوالے سے کچھ پڑھوں گا، مگر وقت نہیں ہے، 12 بج گیا۔ بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ دے رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں، تو پتہ چلا کہ یہ عظمت قرآن ہے، یہ معیار قرآن ہے۔ دنیا میں ابھی کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو قرآن کا مذاق اڑائے یا قرآن کے خلاف کچھ بولے، کیونکہ اس کا وارث بحمداللہ آج بھی موجود ہے۔ بس اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، ایک احساس کا جملہ سنیے۔ دنیا میں وراثتیں بھی ہوتی ہیں اور وراثتوں کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ ہم بھی وارث تب بنتے ہیں جب ہمارے ابا چلے جاتے ہیں، ساری جاگیر کے وارث ہم، باغات کے وارث ہم، کھیتوں کے وارث ہم، پراپرٹیز کے وارث ہم، تو وارث ہم بھی بنتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ہے، زمانہ وہ ہے کہ جو اس وارث کی بڑی قدر کرتا ہے کہ جو حقیقی وارث کا احترام کرے۔ مثلاً ہم نے دیکھا ایک صاحب کے والد یا میرے والد بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، بائی پاس ہونا ہے، ہم نے ویدانتا بھیج دیا، دہلی بھیج دیا، پیسے کی اشد ضرورت ہو گئی۔ اب اتنے پیسے لائے تو کہاں سے لائے، کس سے قرضے لے، لہٰذا ہم نے سوچا یہ زمین کب کام آئے گی،
یہ کھیت کب کام آئیں گے، یہ پراپرٹیز کب کام آئے گی، یہ پلاٹس کب کام آئیں گے؟ ہم نے کہا ان سب کو سیل کر دو۔ لوگوں نے کہا ارے اپنے باپ کو بچانے کے لیے آپ ساری پراپرٹی سیل کر دیں گے؟ میں نے کہا اس پراپرٹی کا وارث کون؟ کہا آپ کا باپ۔ تو میں نے کہا یہ وراثتیں وارث کی وجہ سے ہیں، لہٰذا وارث کو بچانے کے لیے ہم وراثت کا سودا کر لیں گے، بیچ دیں گے پراپرٹی، کیونکہ اگر وارث بچ گیا تو وراثتیں پھر بن جائیں گی۔ سب کے سب ہر عقل مند باشعور افراد ایسے بندے کی تعریف کرتے ہیں جو وارث کو بچانے کے لیے وراثتوں کا سودا کر لیتے ہیں، اور ہر زمانہ ایسے کی تعریف کرتا ہے کہ صاحب وارث کو بچانے کے لیے اس نے وراثتوں کی فکر نہیں کی، یہ نہیں سوچا کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، وارث کے لیے اس نے جان لگا دی۔ غور فرما رہے ہیں؟ لیکن اللہ نے جنہیں وارث بنایا ہے وہ ایسے وارث ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹانا تو منظور کیا مگر وراثتوں کا سودا کرنا منظور نہیں کیا۔ ایسے کو وارث بنایا۔ پتہ ہے کس کو بنایا؟ ایسے کو بنایا کہ اس نے کہا مدینہ چھوڑنا پڑے تو منظور ہے، سفر پہ جانا پڑے تو منظور ہے، مگر دامن قرآن نہیں چھوٹے گا، دامن اسلام نہیں چھوٹے گا۔ میں اسلام کا سودا نہیں کر سکتا، میں قرآن کا سودا نہیں کر سکتا، میں اللہ کی دی ہوئی اس وراثت کا سودا نہیں کر سکتا۔ وارث قتل ہوتا ہے تو ہو جائے مگر وراثت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ کتنی اہمیت کے ساتھ اہل بیت کو اللہ نے اسلام کا، دین کا، شریعت کا، قرآن کا محافظ بھی بنایا اور وارث بھی بنایا۔ ایسے وارث تھے کہ سب برداشت کیا مگر قرآن پر حرف آنے نہ دیا۔ دنیا نے سوچا کہ ہم ان کے سر و تن میں جدائی کر کے تار تنفس کو منقطع کر دیں اور ان کو قرآن سے دور کر دیں، تو کٹے ہوئے سر نے نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ ابھی تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم ہمارے اور قرآن کے رشتے کو منقطع کر دو۔ عزیزان گرامی، بس اسباب رحمت سمیٹ دیا، گفتگو تمام ہو گئی۔ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اللہ حاجی صاحب کے درجات بلند کرے۔ بس 2 جملے مصائب کے پڑھ دوں، اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، وقت اذان قریب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ وارث تھے جو کربلا میں 28 رجب کو گھر چھوڑ کے آئے تھے، مگر جب کربلا پہنچے تو 2 محرم کا دن حسین نے کربلا میں قدم رکھا۔ اے عزادارو، 4 محرم سے پانی بند ہو گیا، 7 محرم کو قحط آب ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے الاتش بلند ہو گئی۔ حسین ہے اور غریبی ہے، حسین ہے اور بے کسی ہے، حسین ہے اور تنہائی ہے، حسین ہے اور ہو کا عالم ہے۔ عاشور کا وہ وقت ہے کہ حسین خیمے میں آئے، زینب تم پہ حسین کا سلام، رقیہ تم پہ حسین کا سلام، اے ماں کی بوڑھی کنیز فضا تم پہ بھی حسین کا سلام۔ حسین ہر ایک سے رخصت ہو رہے ہیں مگر میں کیسے وہ فقرہ پڑھوں؟ عزادار بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں میں یہ فقرہ تمہارے واسطے پڑھ رہا ہوں، اگر دل پہ چوٹ لگے تو حسین کی محبت میں آنسو ضرور آئے گا۔ پتہ ہے جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو حسین کے خیمے میں حسین کی 7 بہنیں موجود تھیں۔ سنیں گے آپ جملہ؟ 7 بہنیں موجود تھی، 7۔ پتہ ہے بہنوں نے کیا کہا؟ بہن آگے بڑھی، کہتی بھیا ہم بہنوں کی خواہش ہے کہ ہم آخری نگاہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اے میرے آقا ہمارے درمیان آ جائیں، اے میری بہنوں اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اے میرے بھائیوں اللہ آپ کی بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ میں عجیب احساس کا فقرہ پڑھنے لگ گیا ہوں، سنو گے؟ حسین آئے، بہنوں نے کہا ہم بہنیں حلقہ بنا لیں، بھیا ایک لمحے کو حلقے میں کھڑے ہو جاؤ۔ بہنوں نے بہنوں کا ہاتھ پکڑا، ایک حلقہ سا بنایا، ایک غریب بھائی بہنوں کے درمیان سر جھکائے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہنیں کلیجہ پھٹ رہا ہے، بھیا جا رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، حسین جا رہے ہیں، ہر بہن رو رہی ہے، مگر میں یہیں پہ روک کے ایک احساس کا فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ احساس سن لو نوجوانوں، مولا تمہیں اور ترقی دے، آپ کے رزق میں اضافہ دے۔ کبھی کسب حلال کے لیے پردیس گئے ہو؟ جب جاتے ہو پردیس تو تم نے اپنے گھروں میں ایک نقشہ دیکھا ہوگا، ایک منظر دیکھا ہوگا، تم نے دیکھا ہوگا جب تم پردیس جاؤ 1-2 سال کے لیے
تو تمہاری ایک ماں ہوتی ہے جو ہاتھوں میں قرآن لے کے کبھی آگے کبھی پیچھے قرآن کے سائے میں خدا حافظ ہوتا ہے نا. محسوس کیا ہے نا آپ نے؟ یہی ہوتا ہے نا. تمہارے پورے خاندان کے لوگ آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں، بڑھ بڑھ کے تمہارے ہاتھوں میں امام ضامن باندھتے ہیں، بزرگ آ کے دعا دیتے ہیں، بیٹا خیر سے جانا، خیر سے رہنا، فی امان اللہ، فی امان اللہ. ہر کوئی رخصت ہوتا ہے، مگر جب تم سال 2 سال کے لیے پردیس جاتے ہو تمہیں پتہ ہوتا ہے لوٹ کے آئیں گے، مگر تمہاری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی کلیجے سے لگا لیتا ہے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کا چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتے، بھیگی پلکوں کے ساتھ رخصت ہوتے ہو نا. مگر احساس کا ایک فقرہ پڑھو، سب دیکھتے ہو، مگر جو تم نہیں دیکھ پاتے وہ میں پڑھوں، جو نہیں دیکھ پاتے وہ پڑھوں. تم نے سب کو دیکھا ہوگا، سب سے رخصتی یاد ہوگی، مگر تمہیں وہ رخصت نہیں یاد ہوگی. تمہاری ایک بہن بھی ہوتی ہے جو سارے خاندان کے سامنے نہیں رو پاتی، مگر گوشے تنہائی میں جا کر اپنا آنچل منہ پہ رکھ کر کہتی ہے میرا بھیا جا رہا ہے، میری ڈھارس جا رہا. محسوس کیا آپ نے؟ سب کے سامنے بہن نہیں رو پاتی، یہ احساس ہے، احساس سب کے سامنے نہیں رو پاتی، مگر گوشے تنہائی میں جا کے روتی میرا بھیا جا رہا ہے، میری ڈھارس جا رہا ہے. پھر سوچتی ہے کفے افسوس ملتی، جا بھی تو میری وجہ سے رہ رہا، میں ہی تو ذمہ دار ہوں، میرا بھائی جا رہا ہے پردیس، میرے ہی لیے تو جا رہا ہے پردیس. مگر اس بہن کو پتا ہوتا ہے بھائی آئے گا، سال بھر بعد آئے گا، 2 سال بعد آئے گا، لیکن بہن اپنے بھائی کے لیے بے قرار ہو کے روتی ہے. اے میری بہنوں بتاؤ، ارے اس بہن کا کیا حال ہوا ہوگا جسے پتا ہے حسین جا رہے ہیں، اب واپس نہ آئیں گے، اب نہ آئیں گے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آوازیں بلند ہیں آپ کی. بی بی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے، شہزادی آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے. اے رونے والوں جو دعائیں لے کے آؤ ضرور مانگنا، مادر حسین تمہاری دعائیں پوری کرے. عزادارو، بڑے کرب کے عالم میں تمہارا مظلوم مولا گھر سے نکلا. روایتیں لکھتی ایسے نکل رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ. اللہ اکبر. نکلے حسین، لو نہیں پڑھتا میں تفصیل. حسین آگے بڑھے، چاہنے والی بہن پیچھے پیچھے. بھیا حسین رک کے کہتے زینب ایک احسان کر دو. کہ بھیا آپ کیسا احسان اور کیسے احسان کی باتیں، بھیا اب تو آپ جا رہے ہیں. کہا نہیں بہن ایک خواہش ہے. کہ وہ کیا؟ غریب نے سر جھکایا، کلیجے کو ہاتھوں سے تھاما اور رو کے کہا زینب اب ضعیف باپ کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے، ارے مجھے سجاد سے ملا دو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. غریب نے غریب کا بازو تھاما، دکھیا نے مستر کا بازو تھاما. حسین کو لے کے خیمے سجاد میں آئی. مجھے تفصیل نہیں پڑھنا، بیٹا غش سے چوکا، بابا کو نہ پہچان سکا. کہ بابا یہ کیا ہو گیا؟ ارے سب کہاں گئے؟ حسین نے کہا سب مار ڈالے گئے. جزاک اللہ. سنیے، سجاد نے تکیے پہ سہارا لیا اور کہتے پھوپھی اماں عصا اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ. لال کرو گے کیا؟ کہ عصا پہ تکیا، تلوار سے بابا کی حفاظت. حسین کہتے نہیں لال تم بیمار ہو، جہاز ساقط ہے تم پا. حسین نے وصیت کی. کہتے ہیں کہ بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کردہ نہ فراموش میری تشنہ دہانی. ارے 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی بھی جو دے بعد میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دی. جزاک اللہ. قیامت ہو گئی عزادارو. حسین نکلے، بہن نے سوار کیا،
ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین آگے بڑھنے لگے، ذوالجدہ نے سر جھکا لیا، جھک کے دیکھا، او اولاد والو، میرے بزرگوں، اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہوں گی، خدا کبھی کسی بیٹی کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین کی غربت نے دکھا دیا۔ بوڑھے باپ نے جھک کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی، اے ذوالجدہ میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، غریب اترا گھوڑے سے، حسین نے کلیجے سے لگایا، باپ بیٹی میں مکالمہ شروع ہو گیا۔ حسین نے سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگے کہ ضد نہ کرو باپ کی پیاری، اصغر کو بھی دیتی ہو کچھ پیغام زبانی، اودے لبے لال ہو یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب کبریا کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ غضب ہوا، بیٹی نے محبت سے دامن جکڑ لیا اور باپ سے ناز و برے انداز میں گویا ہوئی، کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ اب عیشِ ابرار، اچھا نہ اگر کیے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی رو رو کے سکینہ یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ عزادارو نہیں پڑھتا تفصیل، غضب ہو گیا، لو سکینہ سے رخصت ہو کے باپ میدان کارزار میں آئے۔ دیر نہ گزری، تاریخوں نے لکھا ہے کہ ابھی دیر نہ گزری کہ فاطمہ کا چاند شام کے بادل میں گر گیا۔ ارے کسی نے دائیں بازو پہ تلوار، کسی نے بائیں شانے پہ وار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر، ارے مظلوم گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ روایت کے فقرے ہیں حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے، بس ایک فقرہ و مجلس تمام، جیسے چاہیں آپ پرسا دے لیں، مگر حاجی شبیر صاحب کے لیے ان بہتے اشکوں میں سے ایک قطرہ ایصال کر دیے گا، بس یہی بخشش کو کافی ہوگا۔ عزادارو میر انیس کو جب میں نے پڑھا نا تو پتہ چلا میرے مولا کے جسم اقدس پہ 1900 زخم تھے۔ میں سوچتا تھا جس کو 1900 زخم لگے ہو اسے گھوڑے سے گر جانا چاہیے، یہ مظلوم دیر تک گھوڑے پہ جھومتے کیوں رہے؟ مگر روایت نے بڑھ کے بتایا کہ حسین جھوم اس لیے رہے تھے کہ حسین کے رہبار کے دونوں طرف نیزہ برداروں کی صفیں، اللہ اکبر، نیزہ برداروں کی صفیں۔ ارے جب میرا مولا دائیں جانب اترنا چاہتا تو دائیں پہلو پہ نیزہ، حسین گھبرا کے بائیں طرف بائیں پہلو پہ نیزہ، منہ کے بل زمین پہ آئے، لاشا معلق، شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم پشت حسین پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، خنجر چلا، فضا میں آواز، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہے انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے،
بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، اور روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق، مراجع حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ میرے اللہ، دعاؤں میں یہی دعا ہے، ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اس بستی کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ اے میرے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات، گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور شبیر حسین کربلائی ابن حسین علی کربلائی مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔